بات ہے. اگر اس ملک میں اگر سارے اے سی بند ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے بھی تو کئی اموات ہو جائیں. تو مجھے باپا نے سیم یہی جملہ کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا کی لذتیں میری آخرت کی نیکیوں کو نہ کھا جائیں. یہ مطالعے کے دوران یہ بات سمجھ میں آئی. ابھی بھی یہ جو مطالعہ کیا نا یہ بات بہت واضح سمجھ میں آئی کہ ان چیزوں کو ہمارے بزرگوں نے قصدن چھوڑا تھا. یعنی بالکل قدرت میں چیز قدرت میں، مگر یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ کہیں میری دنیا کی نعمت کم نہ ہو جائے، کہیں میری دنیا کی آخرت کی نعمت کم نہ ہو جائے. مجھے ایک نوجوان کا واقعہ یاد آ رہا ہے، کتاب میں کہیں پڑھا تھا کہ اس نے کوئی دعا کی تو یہ دعا قبول ہوئی اور اس کو اس کی دنیاوی وہ نعمت دعا کے ذریعے مل گئی. پھر اگلے لمحے اس نے دعا کی، یا اللہ اگر اس سے میری آخرت کی کوئی نعمت کم ہوتی ہے تو یہ واپس لے لے. یہ دعا کرتے وہ نعمت دوبارہ چلی گئی. یہ آخرت کی نعمت کا کم ہونا یہ ہمارے بزرگوں کو گوارا نہیں تھا. اب چونکہ ہماری سوچ اخروی حوالے سے اتنی بنی ہوئی نہیں ہے، ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے کہ یہی لذتیں لے لیں، یہی عیش و طرب کی زندگی گزار لیں، یہیں پر سب کچھ ہمارا مل جائے. آخرت کیسے سنورے گی، جنت کیسے ملے گی، قبر کیسے سنورے گی، دنیا کے 4 کمروں کی راحت اور آسانی پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والا قبر کی راحت اور آسانی کی سوچ کیوں نہیں پیدا کر پاتا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. ہمارے سامنے اگر لذیذ کھانا آتا ہے تو ہم نے لذیذ کھانا کیا سوچ کے ترک کیا. سادہ غذا کیا سوچ کے لیے. یہ جو سحری میں باپا کے بعد ایک چھوٹے سے ٹفن باکس میں سے وہ سوری نکال کے ڈالا جاتا، اس دن میں نے کھائی، میرے دل سے یہ آواز نکلی، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی باپا کو، باپا یہ کھا رہے روز آپ، بس کھا رہے. سادہ غذا کھانا میں نے باپا کے معمول میں دیکھا. سادہ غذائیں، ایک سے ایک غذائیں آتی ہیں، کھاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر کوئی یہ نہ لے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جو جائز ہے وہ حلال ہے. جو حلال و جائز چیز ہے اس کو حرام کہنے کی جرات کسی میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنے ثواب کو کامل کرنے کے لیے، اپنے ثواب کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے، اپنے ثواب کو بہتر بنانے کے لیے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کیا ہے. اور اس کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 واقعات میں نے بیان کی ہے. خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ایسی تھی کہ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے زہد و قناعت اختیار کی، عیش و عشرت پر لات ماری اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے یکسر ترک کر دیے. معمول یہ تھا کہ جب آپ کا کھانا تیار ہو جاتا تو کسی چیز میں ڈھک کر رکھ دیا جاتا. جب تشریف لاتے تو کسی خادم سے کہنے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تحت اسے خود ہی اٹھا کر تناول فرما لیا کرتے تھے. اتنی بھی آسانیاں نہیں چاہتی کہ کوئی خادم اٹھا کر ہمیں کھلائے پلائے اور وہ لگائے بچھائے. مشقت برداشت کرتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے اور اتنا کم کر دیا تھا اپنا کھانا اور ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے پہلے اس حالت میں دیکھا تھا کہ پیٹ نکلا ہوا تھا، تو انہی کا بیان ہے کہ خلافت کے بعد اگر میں گننا چاہتا تو بغیر چھوئے ان کی پسلیاں گن سکتا تھا. اس قدر کنارہ کشی، اس قدر کنارہ کشی. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ان چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں حق نہیں. اس کے رہنے کے لیے گھر ہو،
اتنا کپڑا جو اس کی شرمگاہ چھپانے کے لیے کافی ہو، روٹی اور پانی کافی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کو اٹھے کہ اس کی جگہ پورا امن ہو، اس کا جسم عافیت سے ہو اور اس دن کی روزی میسر ہو، تو گویا اس کے لیے تمام دنیا اکٹھی کر دی گئی ہے، تمام دنیا اکٹھی کر دی۔ کتنی زبردست یہ روایت ہے، جو دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے دوڑے بھاگے پھرتے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ انداز زندگی یہی ہو گیا، کماؤ کھاؤ پیو پہنو اوڑو ختم کر دو۔ عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع، یہ جو روایتوں میں ساری چیزیں بیان ہوئی، یہ کس کے لیے؟ کیا روایتیں نہیں پڑھی؟ کیا آیتیں نہیں دیکھی کہ قرآن کی آیتیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کس انداز زندگی کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں؟ ہم نے نہ دیکھا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ارشادات نہ سنے کہ وہ کیسا انداز زندگی ہمیں عطا فرماتے؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشکش فرمائی کہ میرے لیے مکے کی وادی سونے کی بنا دی، سونے کی بنا دے۔ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، میں ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، پھر جب بھوکا رہوں گا تو تجھ سے فریاد کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو میں تیرا شکر کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ سرکار مدینہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر آپ کو پیٹ پر باندھے ہوئے پتھر دکھائے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے 2 پتھر ہمیں دکھائے۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آتا تو روٹی بھی موٹی، اس پر شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک دین و دنیا دونوں جہاں کے سرور ہو کر، فاقے سے شاہ دو عالم ہے، فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ توڑی کھجورے ہی کھا لینا، تھوڑی کھجورے ہی کھا لینا، پھر پانی پی کر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا روٹی بھی موٹی، انچھنا آٹا روٹی بھی
موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزے دار تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا، انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کو چادر میں کفن دیا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے، اور اگر ان کے پیر ڈھانپے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا میں وسعت کی گئی اور ہم کو دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو دیا گیا، اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی سے دنیا ہی میں دیا گیا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کھانے کو چھوڑ دیا۔ یہ ان کی مدنی سوچ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں دودھ اور شہد آیا، آپ نے فرمایا تم ایک گھونٹ پی کر ایک پیالے میں رکھ دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ سے دنیا کی زائد چیز کے متعلق سوال کرے، میں اللہ کے لیے تواضع کرتا ہوں، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اس کا سر بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر رگو کرتا ہے، اور جو میانہ روی کرے اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیتا ہے، اور جو موت کو زیادہ یاد کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں گیا ہمارا وہ زندگی کا دوڑنا بھاگنا، عیش و عشرت کے سامان ڈھونڈنا؟ آج جہاں جاتے وہاں پر بازار، مارکیٹیں، کپڑے، کھانے کی طرف جائیں تو ایک عجیب سی دنیا بنی ہوئی ہے، کھانے کی دنیا میں جائے تو ایک عجیب سی دنیا بنی ہوئی ہے، کپڑوں کی دنیا میں جاتے تو ایک عجیب سی دنیا بنی ہوئی ہے، گھر کا رہنا سہنا، فرنیچر وغیرہ کی طرف جائے تو ایک عجیب سی دنیا بنی ہوئی ہے، مکان اور فلیٹ کی آرائش اور زینت کو دیکھے تو ایک عجیب سی دنیا بنی ہوئی ہے، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک ہمارا انداز زندگی عجیب سا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے بات حرام اور حلال کی نہیں کر رہا، بات جائز اور ناجائز کی، جو حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے نا، اس کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا،
حرام ہے وہ حرام، اس کی بحث ہی نہیں ہے. پھر تک انداز زندگی جو فی زمانہ میں نے جو دیکھتے ہیں اور جو ابھی کتاب میں نے پڑھا، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس کے تحت یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس انداز زندگی اور یہ جو حیات کا جو ان کا انداز تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبیخ فرمائی. تو اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز زندگی کو جو مفسرین نے لکھا، آیت کریمہ کے اس تحت لکھا گیا، تو اس کو سامنے رکھ کر آپ سے بیان کیا ہے. اور پھر اس کے تحت لی گئی بعض روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کے تحت لی گئی فاروق اعظم کے واقعات آپ کو میں نے بیان کیے، اس کے تحت دیے گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ کو بیان کیے، اور بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے زہد و قناعت اور ورع کے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. بڑی پرتعیش زندگی ہوا کرتی تھی ان کی اسلام لانے سے پہلے، مگر اسلام لانے کے بعد ان کی زندگیاں یکسر تبدیل ہو گئی، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو. اب یہ تربیت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، کسی کا مکان گنبد نما اور تھوڑا نمایاں بنا ہوا تھا، وہاں پہ تشریف لے گئے. اتنے میں وہ صحابی جن کا یہ مکان تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التفات نہیں فرمایا، پھر عرض کی، التفات نہیں فرمایا. صحابی تھے، لرز گئے. اپنے دیگر صحابہ کرام جو ساتھی تھے ان سے عرض کی کہ کیا بات ہے کہ میرے آقا مجھ پر التفات کیوں نہیں فرما رہے، مجھ پر توجہ کیوں نہیں فرما رہے. تو بتایا کہ آپ کا مکان دیکھا تھا، ہو سکتا ہے کے ساتھ بات تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ مکان طبیعت مبارکہ کو پر ناگوار گزرا ہو، اس وجہ سے شاید یہ کیفیت ہو. اب اس کی تصدیق کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں ہوئی، یہ صحابی تھے، اس کی تصدیق کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر نہیں ہوتے. کہ آقا کیا یہی بات ہے؟ میرے مکان سے قلب منور کو تکلیف پہنچی ہے؟ آقا کیا یہی بات؟ نہیں، ایسی روایت نہیں پڑی. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر نہیں ہوئے. صرف صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا، صحابہ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو. گھر گئے، اپنے اس پورے مکان کو توڑ کر زمین دوز کر دیا، زمین برابر کر دیا. پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، آقا وہ مکان ہی نہ رہا جو قلب انور پر جس سے تکلیف پہنچی تھی. پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابی کی طرح التفات فرمایا، توجہ فرمائی، نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے. کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی اپنی والدہ کے ساتھ چکنی مٹی سے مکان لیپ رہے تھے. ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ماں کے ساتھ چکنی مٹی سے مکان لیپ رہا ہوں. فرمایا کہ موت اس سے پہلے آ جائے گی، موت اس سے پہلے آ جائے گی. مسلمانوں کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہے. اگر یہ مسلمان، اگر میں کیوں کہوں، اگر آپ غور کریں کہ جب سے مسلمان دنیا بھر میں غور کریں، دنیا بھر میں جہاں آنا جانا رہتا ہے وہاں انداز زندگی عجیب و غریب ہے. دوڑ ایک ہی لگی ہے کہ میں مالدار بن جاؤں. ہر ایک کو الا ماشاء اللہ، ہر ایک کو ایک دھن ہے، مجھے پیسے والا بننا ہے، ایک دھن پیسے والا بننا ہے. تعلیم سے محبت نہیں ہے کسی کو. میں جنرل بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ اس سے آمدنی زیادہ ہے. انجینئر کیوں بن رہے ہیں؟ آمدنی زیادہ ہے. کمپیوٹر انجینئر کیوں بن رہے ہیں؟ آمدنی زیادہ ہے. فلاں کام کیوں کرے؟ آمدنی زیادہ ہے. وہ فیلڈ کیوں لے رہے؟ آمدنی زیادہ ہے. یہ پروفیشن کیوں لے رہے؟ آمدنی زیادہ ہے. اگر ہم غور کریں تو ہر ایک کو دولت مند بننا ہے.
الا ماشاء اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایسے ہی سارے لوگ ہیں. مکان اچھا چاہیے، پیسہ ہوگا مکان اچھا ہوگا. ایک سے ایک مہنگے سے مہنگا ڈرائنگ روم بنانا ہے، مہنگے سے مہنگا باتھ روم بنانا ہے، ہر چیز مہنگے سے مہنگی چاہیے، کھانا مہنگے سے مہنگا چاہیے، عمدہ سے عمدہ چاہیے، فریش سے فریش چاہیے، لذیذ سے لذیذ چاہیے. یہ ہمارا انداز زندگی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ غربت بہت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غریب لوگ نہیں ہیں، لیکن غریب لوگ اپنی غریبی میں خوش کتنا ہے. اس کا زہد ایسا تھوڑی تھا کہ اس کے پاس ساری قدرت ہے، سب طاقت ہے کہ لے سکتا ہے اور وہ ترک کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کتنے ایسے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھانا ترک کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمدہ لباس ترک کر دیا. کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمدہ لباس ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنتی حلہ عطا فرمائے گا. کون ہے جو سادگی اختیار کرتا ہے؟ نہ گھڑی سادی، نہ لباس سادہ، نہ جوتے سادہ ہے، نہ انداز زندگی سادہ، نہ گھر سادہ. سادہ گھر تو گھر والے کاٹنے کو دوڑتے، گھر تو بعد میں کاٹے گا، گھر والے کاٹتے ہیں. گھر کا حالت تو دیکھو، کوئی اچھا فرنیچر تو ہونا چاہیے، کوئی اچھا جھومر تو ہونا چاہیے، کوئی ڈرائنگ روم تو بڑا ہونا چاہیے تھا، فلاں چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی. یہ صوفوں کا کیا حال ہو گیا، یہ چادروں کا کیا حال ہو گیا، یہ کارپیٹ دیکھو پرانا ہو گیا، کارپیٹ نکال کر نیا لگا دیجئے. ساری چیزیں، برتن یوں ہو گئے، برتن یوں ہو گئے، نئی نئی کروکری آئی ہے، نئے نئے یہ آئے، نئے نئے چمچ آئے، نئی نئی ڈشز آئی ہیں، نئے نئے یہ آئے، نئے نئے فلاں چیز آئی ہے، نئی نئی فلاں چیز آئی ہے. ابھی کار پرانی نہیں ہوئی ہے کہ نئی کار آ گئی ہے، نیا ماڈل آ گئے، یہ بیچ وہ لے. گھڑیاں، یہ کیا ہلکی پھلکی گھڑی پہنی ہوئی ہے، مہنگی مہنگی گھڑیاں، لاکھ لاکھ، 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی گھڑی آتی ہے. گھڑی پہنے، اس میں ڈائمنڈ لگے ہیں، اس میں سونا لگا ہوا، یہ لگا وہ لگاؤ. ارے بھائی مہنگی سے مہنگی گھڑی آپ نے پہنی، اس نے کون سا آپ کو کوئی نیا ٹائم دکھا دینا بھائی؟ 200 روپے کی گھڑی جو ٹائم دکھاتی ہے، 2 لاکھ کی گھڑی ٹائم دکھاتی ہے. کوئی نیا ٹائم یقین مانو نہیں دکھا دے. دیکھیں میں نے ناجائز حرام کی کوئی میں نے بحث نہیں کی آپ سے، نہ میرا یہ موضوع ہے. میرا موضوع تو انداز زندگی ہے، میرا موضوع تو انداز زندگی ہے کہ انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے. انداز زندگی سادہ ہونا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو مرنے کے لیے آئے، ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. کہ یہ دنیا میں ہم زندگی جو گزار رہے ہیں آخرت کی ایک کھیتی ہے. ہم پر لازم ہے کہ اپنی بھلائی کے کاموں میں صرف کریں اسے، کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی اور آخرت ہم سے قریب ہو رہی ہے. انسان اپنی فراغت سے موقع اٹھا اور صحت سے فائدہ حاصل کر. حدیث میں ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت. صحت اور فراغت دھوکے میں. ان دونوں چیزوں کو عبادت میں گزارنے کے بجائے اگر فراغت ہے تو آدمی زبردست عبادت کرے، مطالعہ کرے. جو لوگ بزی ہو جاتے ہیں پھر جب مطالعے کی سوچ بنتی ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر عبادت کا ذہن بنتا ہے تو بدن میں طاقت نہیں ہوتی. آج بدن میں طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کو عبادت میں گزاریے. اعلی حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم. کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت.
مت جو کچھ کرنا ہے اب کر لے ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. ابھی صحت ہے، ابھی تندرستی ہے، فراغت ہے، یقین مانو کر لیجئے یہ نعمتیں جس دن چھین لی جائیں گی نا اس دن سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کاش یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا. اس کے لیے جب ہم اپنی زندگی کا انداز سادہ رکھیں گے ہمیں بہت ٹائم ملے گا. ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ صرف یہ چیزیں جن کے مطالعے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انداز زندگی اچھا نہیں ہے، ان چیزوں کے حصول کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، دن رات ایک کیا جاتا ہے. مارا پھرتا ہے بندہ ان کاموں کو کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمارے سامنے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اب لکھتے ہیں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ علم، عقل اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور دنیا میں منہمک نہ ہو جائے. یہ ہمارے بزرگوں کے اتنے اقوال ملتے ہیں. ایک جگہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی. دنیا آخرت کی ضد ہے. یہ مشرق و مغرب کے کنارے ہیں. جو ادھر جائے گا ادھر سے دور ہوگا اور جو ادھر جائے گا ادھر سے دور ہوگا. یہ دو پلڑے ہیں. تو دنیا میں رہنا ہے، رہنے کے لیے ہم اپنے مقصد زندگی پر غور کریں تو انداز زندگی خود تعین کرے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہمارا مقصد حیات ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن کہتا ہے. ترجمہ کنز الایمان آپ کو بیان کرتا ہوں. پارہ 30 سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس زمانے محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. آدمی ضرور نقصان میں. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے. 4 خصوصیات لکھی ہیں، یہ اس کو نوٹ کر لیجئے. 4 خصوصیات لکھی ہیں. عصر کی قسم اور زمانہ محبوب کی قسم، آدمی بے شک آدمی ضرور نقصان میں، مگر 4 ایسی خصوصیات ہیں، یہ 4 ہیں جن کی حامل لوگ نقصان میں نہیں ہیں. نمبر 1 جو ایمان لائے، مسلمان. آگے اور ایمان لائے اور وہ عامل الصالحات، اور اچھے کام کیے. اور وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ 4 کوالٹیز لکھی گئی ہے. کیا یہ انداز زندگی ہمارا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. قرآن کی آیتوں سے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال و کردار سے، بزرگان دین کے اقوال سے آپ کے سامنے میں نے انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے یہ بیان کرنے کی کوشش کی. قلیل الغذا بن جائیں. اللہ مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے. قلیل الغذا بن جائیں، غور و تفکر میں لگ جائیں. آخرت کا کیا بنے گا، قبر کا کیا بنے گا، بزرگوں کا غور کرتے رہے، یہ کیسے جیتے تھے، یہ کیسے رہتے تھے.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا. انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے ہو. یہ مدنی پھول ارشاد فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام حضرت سیدنا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدرے بھوکا رہنے کے 10 فائدے لکھے. 10 فائدے قدرے بھوکا رہنے کے. کم کھانا نہیں ہے، قدرے بھوکا رہے. 10 فائدے. جسمانی صحت پہلا فائدہ، دل کی صفائی، طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے. اسے واقعی دیکھا ہے، جب پیٹ تھوڑا خالی ہونا تو طبیعت بڑی حشاش بشاش ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا بدن ہو جاتا ہے. اور یہاں پیٹ میں ڈالا تو طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، چستی آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، تکبر اور غرور ٹوٹتا ہے، گناہوں میں کمی آتی ہے، درمیانی درجے کی نیند آئے گی، عبادات کا شوق پیدا ہوگا، ذکر الہی میں لذت و ذوق نصیب ہوگا. یہ 10 فائدے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میراث جلد 7 صفحہ نمبر 29 پر تحریر فرمایا ہے. تو کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. مگر یاد رکھیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا یہ منع ہے قرآن میں. اس کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا. حرام نہیں ہوتا، جو حلال ہے وہ حلال ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ بھی لیا. ہمارے سامنے امیر سنت ایک زندگی ہے، ان کا انداز ہے، ان کا رہنا، کھانا پینا، پہننا، سونا سب سادہ ہے، سب سادہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالتے، بعضوں کا دکھائے گا. اگر کوئی جیب کاٹے گا بھی تو کیا ملے گا؟ تسبیح ملے گی نہیں، رومال ملے گا. اور کیا ہے میرے جیب میں؟ اس کو کیا ٹینشن ہوگا؟ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا مل جاتا ہے، نیند آتی ہے تو بستر مل جاتا ہے، وضو کے لیے پانی موجود ہے، نماز کے لیے جگہ موجود ہے. کیا چاہیے انسان کو؟ پیٹ بھر جائے اتنی روٹی چاہیے، وہ بھی تھوڑا بھوکا رہے. مگر یہی حلال اور جائز چیزوں کو لذت کے حوالے سے ترک کر دینا کہ میں لذت میں نہیں پڑنا چاہتا، میں عیش و عشرت میں نہیں پڑنا چاہتا، میں قناعت، زہد اور سادگی کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں. مہنگی چیزیں لے سکتا ہوں مگر میں نہیں لوں گا. میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہوں مگر نہیں گزاروں گا، کہ مجھے آخرت کا ثواب چاہیے، مجھے جنت کے اعلیٰ درجے چاہیے. جو یہاں اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا اور اس کو جنت میں اعلیٰ نعمتیں اور جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے. گھر میں بھی آزمائشیں اور کچھ ویسے بھی شاید پتہ نہیں طبی طور پر بھی ان کی کچھ رجحان فیشن اور وہ بس اس طرف کافی ہوتا ہے. سادہ زندگی کے لیے بس آخرت، موت، قبر یہ ہے، اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہ سادہ زندگی گزارنے کا جو بنیادی مدنی پھول جو کتابوں سے سمجھ میں آیا، میں مرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں. کوئی ایسی عمدہ لباس پہننے کا جی ہو، میں تو مرنے والا ہوں. کوئی عمدہ کھانے کا جی چاہے، میں تو مرنے والا ہوں. کوئی گناہ کرنے کا جی چاہے، میں تو مرنے والا ہوں.
کہیں آنے جانے کا جی چاہے، سوچے میں تو مرنے والا ہوں، اٹھتے بیٹھتے سوچتا رہے میں تو مرنے والا ہوں، لیٹے تو سوچے میں تو مرنے والا ہوں، ہر چیز میں سوچے میں تو مرنے والا ہوں، کوئی چیز سامنے آئے اپنانے کا جی چاہے میں تو مرنے والا ہوں. تو جب یہ سوچ بنے گی نا میں تو مرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میں تو ابھی مروں گا، میں تو ابھی مروں گا، ابھی مرا، ابھی مرا. تو موت اس طرح ہمارے قلب و ذہن پر طاری ہوگی، سادی خود آتی ہے. اب نہ مرنے کا ذہن بنا ہو، جبکہ یہ ذہن بنانے سے بندہ جیے گا نہیں، مرنا تو پڑے گا، موت تو ہے. تو جس کو پتا ہے کہ میں، اور ذہن پر طاری ہو کہ میں مرنے والا ہوں، میں قبر میں اترنے والا ہوں، میری قبر ہوگی، قبر میں یہ اعمال کام آئیں گے، قبر میں یہ اعمال کام آئیں گے، نزا میں یہ اعمال کام آئیں گے، یہ ساری چیزوں کی جب تک اس کی توجہ ہوگی تو اس کی زندگی میں از خود ایک سادگی پیدا ہوتی ہے. وہ دنیا کی زیب و زینت اور پرتعیش زندگی سے کنارہ کشی از خود اختیار کر لیتا ہے. اب موت ہی کا خیال، موت ہی کا تصور نہ ہو، اور نوٹے کمانے کی، نوٹے دیکھ دیکھ کے جینے کی تمنا ہو، اچھے اچھے انداز زندگی اپنا کر جینے کی تمنا ہو، پرتعیش زندگی اختیار کر کے جینے کی تمنا ہو. سادہ زندگی اختیار کرو اسلامی بہنوں، گھر بھی سادہ، لباس بھی سادہ، کھانا بھی سادہ. ہم اختیار کریں، ہمارے بچے اختیار کریں گے. ہم بچوں کو بھی یہی سکھائیں، بچوں کو بھی یہی بتائیں. جیسے لوگ پھر عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہر طرف فیشن کا وہ کریز ہے، تو وہ اب وہ اگر اسلامی بہن کو بالکل سادہ ہو جائے، سب نظریں اسلامی بہنوں کی ادھر اٹھیں گی. تو یا اسی طرح اسلامی بھائیوں میں بھی ہے سادگی سے ہی تو سارا پھیلا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لذیذ کھانوں کا جو واقعہ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا کہ اتنا لذیذ کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، تو یہ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد آپ گئے تھے دعوت میں، اور وہاں یہ لذیذ کھانا رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا ہمارے لیے تو مسلمان فقراء کے لیے پھر کیا ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو آپ جو کرتے ہیں اس پر بھی تو لوگ کہتے ہی ہیں نا کچھ کہ یہ کو پہننے کے کپڑے دے، اس کا انداز دیکھا تھا، ویسے بن سبن کے کوئی نکلتا ہے. لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں رہتے، لوگوں نے تو تنقید کرنی ہے. ہمیں لوگوں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جس کام میں اللہ کی رضا نظر آئے نا وہ کام کر لینا چاہیے. لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کب جئیں گے؟ اللہ کی رضا دیکھ کر جینا نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق جئیں. اللہ تعالی ہم سب کو انداز زندگی بہتر بنانے اور نیکیوں بھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے، بیانات، مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ کتابیں، بیانات وغیرہ لیں، سنیں، دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں. ہمارا انداز زندگی خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں یہ مدنی چینل ہمیں درست انداز زندگی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے کہ ہمارا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انداز زندگی کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، معمول کے درود پاک بھی پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنا. یقیناً ہمیں اپنے انداز زندگی کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا انداز ہے. الحمدللہ رب العالمین، جب ہم یہاں موجود ہیں ہی اور واقعی احساس بھی پیدا ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جان کر گناہوں سے توبہ بھی کر لی جائے کہ توبہ کرنے والا ایسا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور توبہ کرنے والے کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست رکھتا ہے. اور ثم الحمدللہ رب العالمین، ربیع الغوث شریف کی، ربیع الآخر شریف کی مبارک ساعتیں ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ ہے،
اور الحمدللہ رب العالمین جہاں گناہوں سے توبہ کا موقع میسر آئے گا وہیں پر الحمدللہ وکیل عطار ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے ذریعے سے ہم قادری عطاری سلسلے میں بیعت بھی ہو جائیں گے. اور آج تو 11ویں شریف کا مبارک دن بھی قریب آیا ہی چاہتا ہے. آج شب 11ویں شریف ہے انشاءاللہ عز و جل بڑی رات ہے. اور دنیا بھر میں غوث ثقلین و کریمت طرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھنے والے، محبت کرنے والے، آپ کے مریدین، آپ کے طالبین، آپ سے ہر طرح کی عقیدت رکھنے والے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، تحفے پیش کرنے کے لیے، ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت کا بھی سلسلہ کریں گے. تو آئیے میرے محترم اسلامی بھائیو، وکیل عطار کے ذریعے سے ہم گناہوں سے توبہ کی بھی سعادت حاصل کریں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مریدی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بھی حاصل کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے. کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مجھے دفتر عطا فرمائے جس میں نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے متعلق فیصلہ ہونا تھا مگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے میری سفارش کی برکت سے انہیں نجات عطا فرمائی، ان پر رحمت فرمائی، انہیں مغفرت کی نعمت عطا فرمائی. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اس موقع کو غنیمت جان کر گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی بھی اختیار کرتے ہیں. میں وکیل عطار کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کرم سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے وابستہ کر دیجئے. میں انشاءاللہ عز و جل مردانہ الفاظ کہوں گا، اسلامی بہنیں زنانہ الفاظ کی ترکیب بنا لیں. اور یاد رکھیں کہ اسلامی بہنوں کو باری کے دنوں میں بھی بیعت کرنا درست ہے، اور بیعت ہونے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل بروز قیامت غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ۔ منقوت پڑھ دیں۔ سرکار غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم، مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم، مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پہ فدا غوث اعظم، کہ ہو جاؤں تجھ پہ فدا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجئے گا جگہ غوث اعظم، سجائے امامہ بڑھائے جو داڑھی، سجائے امامہ بڑھائے جو داڑھی، نے حشر میں بخشوا غوث اعظم، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، سفر قافلے میں جو کرتے ہیں ہر ماہ، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، جو دے راہ مولا میں 12 مہینے پہ بخشوا غوث اعظم، ہے عطار کو
ماں کا دھڑکا ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پچھلے دنوں ایک بہت ہی اہم رسالہ مقتۃ المدینہ نے شائع کیا تھا، قوم لوط کی تباہ کاریاں. اس رسالے کے انگریزی یعنی انگلش ٹرانسلیشن کی بہت ڈیمانڈ سی محسوس ہو رہی تھی، تو یہ اس کا انگریزی ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن بھی آ چکا ہے. بالخصوص جو اوورسیز کے اسلامی بھائی ہیں جو یہاں ہیں وہ لازمی طور پر اس کو حاصل کریں. خاص یہ ان کے لیے ہے جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی. قوم لوط کی تباہ کاریاں، لازمی طور پر اس رسالے کو لیں اور لازمی طور پر پڑھیں، اور معاشرے میں پھیلنے والی اس بری اور بدترین عادت کو ختم کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی بڑی بدترین عادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو محفوظ فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدی انشاءاللہ. سر پہ امامہ رخ پہ داری، سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بھرو تحریک. اسلامی بہنیں بھی جو اس وقت پردے کی حالت میں سن رہی ہیں، دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک کا حصہ بنی ہے. اس طرح نہیں کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے، آپ فجر میں صدائے مدینہ گھر میں لگا کر اور اپنے گھر کے محارم کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد کی طرف بھیجنے کی عادت پیدا کیجیے. سب مل کر ہم اگر مسجد برو تحریک کا حصہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ دن دور نہیں کہ مسجدیں کم ہوں گی، نمازی زیادہ ہوں گے. دعوت اسلامی مسجدیں بھی بناتی ہے تو مسجدیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بڑی 11ویں ہے اور بڑے پیر صاحب کی برکتیں اور کرامتیں ہم اپنے پیر صاحب سے سنیں گے. تو آج رات اجتماع ذکر و نعت بھی ہوگا، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں برکتیں بھی سنیں گے، فضائل بھی سنیں گے. معمول وہی ہے، رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی یہ اجتماع ذکر و نعت کا آغاز ہو جائے گا، جس میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، باپا کے ملفوظات بھی ہوں گے، اور تلاوت بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی، منقبت بھی ہوگی. رات دیر تک انشاءاللہ تعالی سلسلہ چلتا رہے گا. پھر کل پیر شریف ہے، اور پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے. اور پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے. تو یہ فیضان مدینہ میں جو آ سکے آئیں، جہاں جہاں اجتماعات ہیں مختلف جگہوں پر 11 سے زیادہ مقامات پر اجتماعات ہیں باب المدینہ میں. تو اپنے اپنے علاقوں میں بھی شرکت کریں، اور جو آ سکے فیضان مدینہ آئیے. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوگا. مدینی چینل پہ براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. یہ اس کی دعوت بھی عام کریں، خوب SMS بھی چلائیں، خوب پیغامات بھی دیں، دنیا بھر میں پیغامات دیں کہ آؤ مل کر اپنے پیر صاحب کی 11ویں مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، کہ ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. حضور غوث پاک
رحمت اللہ تعالی علیہ پر، اور کتنا بڑا احسان ان کا مریدوں پر، یہ خود بیان کرتے ہیں، مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف، میرے غوث پاک کا ارشاد ہے مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یعنی ایسا ڈر ہے میرے غوث پاک کا کہ میرے آقا اعلی حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے نا، لکھتے ہیں تو بس لکھتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ان کی ساری دیکھو اعلی حضرت کی، اور بارگاہ غوثیت میں کس قدر اپنی تواضع کا اظہار کر رہے ہیں۔ تجھ سے در، غوث پاک آپ سے تو در ہے، آپ کا در کا، آپ کا در، آپ کا گھر، تجھ سے در، اور در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر لکھتے ہیں اس نشانی کی جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کی جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آمین آمین۔ تو بڑی پیاری سیرت، بڑی سادہ سیرت، اور زندگی، اندر زندگی کیسا ہونا چاہیے، یہ میرے غوث پاک کی سیرت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک غوث پاک کے غلاموں میں رکھے اور قیامت کے دن کے غلاموں میں اٹھائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین براہ راست ذکر و دعا میں بھی شریک رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا بچہ شیئا میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ